صحابہ کے پیچھے چلو، آگے نہ چلو۔ آگے چلنے والا بے ادب، پیچھے چلنے والا با ادب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو۔ خلیفہ اول کی بات بتاؤں کہ ان کی اس گھرانے سے کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ان کی بھی کرتا جاتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مومنین کی ماں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں ہستیاں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہاتھ باندھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بابا جان، میں نے دیکھا ہے اکثر کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں زیادہ دیکھتے، انہی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں، میں اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر رہا۔ ابو بکر صدیق تک تو ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ کیا کرتا ہوں میں؟ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ فرمایا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں تو اپنی عبادت کر رہا ہوں۔ یار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام۔ یہ ہے صحابہ، یاری کے تابع ہو کے چلو۔ وہ اس گرانے کو بیدا، یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، محمد، فاطمہ، حسن، علی، حسین، علی، یہ پانچ کس کس میں جاؤں؟ نمازیں پانچ، ارکان پانچ، خواص خمسہ، ظاہری پانچ، باطنی پانچ، 1 2 3 4 5، آپ کے چہرے کے نشان پانچ، حصے پانچ، 1 2 3 4 5 درمیان والا۔ کدھر جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے نہیں پاؤ گے۔ تو میرے دوستو، اگر دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو سید الشباب اہل جنت حسن حسین نہ پاؤ گے۔ تو دوستی کر لو، یہ صحابہ کی دوستی ہے۔ صحابہ نے ان سے دوستی کی ہے، آج ان کا نام خلفائے راشدین میں لیا جا رہا ہے۔ راشد جو سیدھے رستے پر ہو، یہ ہیں خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کا ذکر کرو، کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے اعلیٰ نظام تھا وہ خلفائے راشدین کا تھا۔ اس نظام کو واپس لانے کے لیے کچھ کرو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، مسلمان ہونے پہ ناز کرو۔ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی یہ ہماری پہچان نہیں ہے، یہ فرقوں کی پہچان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے۔ اسلام کی بات کرو، کیوں؟ اسلام سلامتی ہے۔ تو دوستو، بات ہوئی سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی۔ میں نے جسم کی بات کی نٹور صاحب، کیا بات کی؟ جسم کی۔ آپ روح کی بات کریں گے۔ کوثر کے حوالے سے دوسری بات، کوثر کی بہت سی تفسیریں ہیں، یہ 2 بڑی چیزیں میں لے کے چلا ہوں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور جسمانی دونوں اولادیں چل رہی ہیں، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ میں نے جسم کی بات کی، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے وجود سے جناب حسنین کریمین کی اولاد سادات ہے۔ دوسری، سورہ کوثر کو خیر کثیر بھی کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ خیر، سب دوست بولو، خیر یعنی کثرت سے خیر، جہاں خیر ہی خیر ہو۔ اور خیر کثیر کو کیا فرمایا گیا؟ خیر کثیر ہے کیا؟ سرکار اس بات کو کھولتے ہیں، وہ خیر کثیر ہے کیا؟ کہ جسے علم و حکمت عطا کی گئی۔ کیا عطا کی گئی؟ علم و حکمت عطا کی گئی، اسے خیر کثیر عطا ہو گئی۔ یہ خیر کثیر ہے، علم و حکمت۔ آپ علم و حکمت کے بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا
مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا۔ اور دوسری بات، علم کے ساتھ حکمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہے، دوسری ہے حکمت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دار الحکمت، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ علم و حکمت ہے کیا؟ پہلے تو تھا کہ خیر خزی کہ کثرت سے خیر کیا ہے، وہ ہے علم و حکمت۔ اب علم و حکمت کیا ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ علم کا تعلق ہے پہچان، پہچان کا تعلق ہے معرفت۔ مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بھائیوں، ہماری 7 کلاسیں ہیں دین میں، کیا ہم نے وہ کلاسیں پڑھی ہیں؟ کون کون سی کلاسیں ہیں؟ ذرا غور کرو، علماء اپنے علماء کرام سے پوچھو، نہیں پتہ چلتا تو اولیاء کاملین کے در پہ جا کر پوچھو۔ یہ 7 کلاسیں ہیں، 7 اسباق ہیں، 7 منزلیں ہیں، کون کون سی؟ یہ 7 زمینیں، 7 آسمان اسی میں باندھے ہیں، یہ سب کا راز وہی 7 ہے۔ وہ کیا ہے؟ حفظ کلیم کی بادشاہی، حفظ کلیم کی بادشاہی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ 7 کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں کہ علم و معرفت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں آپ سامنے آخری بات میں آ گئی۔ جو بات میں نے کہی ہے وہ بات ہوتی جا رہی ہے۔ اب آخری ہم علم و حکمت پہ آ گئے۔ علم کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، پہلی کلاس شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ معرفت کہتے ہیں پہچان کو، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جانا، اور جسے پہچان ہو جائے وہ اللہ کا عارف ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عارف الہی، اللہ کی پہچان کرنے والا۔ جب عرفان، اسے کہتے ہیں عرفان الہی، عرفان کی منزل اسے مل گئی جسے معرفت عطا ہوئی، لیکن ابھی اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولی۔ کہا کہ رازوں سے اپنی زبان بند رکھو، ابھی میرے راز نہیں بتانے، تم پر خاموشی کا پہرا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عظمت کے لیے اپنے بلندے کو اور بلندی عطا کی۔ کیا عطا کیا؟ معرفت کے بعد جب انسان تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جب ایسی منزل آتی ہے تو بندہ اپنے رب کے عشق میں ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس پر عشق کی مستی آتی ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی طٰہٰ، وہی یاسین۔ میں نے عرض کیا تھا یہ دنائے سبل کی بات آئے گی۔ ابھی دنائے سبل جو ہے یہ حکمت کو کہتے ہیں۔ ختم رسول، جہاں پر اللہ کے پیغام ختم ہو جائیں، دنائے سبل، ختم رسول، مولا کل، جو سب کا مولا ہو، مولا پیشوا، قائد، رہنما، مددگار، دوست، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب عشق آتا ہے معرفت کے بعد، یہ 5ویں سٹیج ہے۔ اس کے بعد عشق کے بعد فنا ہے، عشق کے بعد فنا، فنا کے بعد بقا ہے۔ فنا کے بعد کیا ہے؟ بقا۔ 7 پوری ہوگی منزلیں آپ کی۔ جب بقا کی منزل سے اللہ کا ولی بن کر نکلتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے محبوبیت کے مقام پر آ جاتا ہے۔ اب حکمت کی باری آئی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت حکم سے نکلا ہے۔ حکمت حکم سے، کون سا حکم؟ امر، یعنی جس کی طرف خدا کا امر آتا ہے، لو اب زبان کھول دو۔ کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حکمت کا درخت دل میں لگایا جاتا ہے، دماغ میں پکایا جاتا ہے، اور زبان سے اس کا پھل کھلایا جاتا ہے، کہ اب تمہاری زبان سے حکمت کے موتی نکلیں گے۔ جو پیاسے ہوں گے متوالے ہوں گے، جو عاشق ہوں گے عاشق الہی ہوں گے، ان کی وہ خوراک ہوگی۔ آپ یہ خوراک ایسے شجرے طیبہ بن چکے ہو کہ آپ یہ خوراک کھلاؤ ان کو جو اس کے طالب ہیں۔ پھر اس کی بات شروع ہوتی ہے، تو جہاں پر زبان بھی جاری ہو، آنکھ دیکھ رہی ہو، زبان
بیان کر رہی ہو وہ علم و حکمت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ معرفت کا شہر حضور ہے. اور انا دار الحکمت، اور میں حکمت کا شہر ہوں. وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علم و حکمت کا دروازہ ولایت کو بنا کر حضور نے مولا علی کی صورت میں سامنے کر دیا. لو قیامت تک اگر روحانیت کی ضرورت ہو تو پھر بھی یہی دروازہ ہے. اگر جسم کی صورت میں آپ نے چہرہ مصطفیٰ کا راز دیکھنا ہو تو پھر بھی یہی گھر ہے. اس کو کہتے ہیں در بطول. روحانی جسمانی دونوں فیضان عطا کر کے دو نقطے چھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک خلافت کی صورت میں فیض چلا ہے. آپ کے روحانی خلیفہ، آپ کے پہلے روحانی خلیفہ حضرت امام حسن بصری، اور آپ کے جسم اور روح سے پہلے خلیفہ آپ کے حضرت حسن علیہ السلام. وہاں سے امامت کا فیض ہے، یہاں سے ولایت کا فیض ہے. اس گھر سے امامت اور ولایت دو نہریں نکلی ہیں. کوثر کو بھی نہر کہتے ہیں، اور اگر غور کرو تو وہ بھی نام صحیح ہے. یہ دو شہزادے ہیں، ایک سے امامت ہے، ایک سے ولایت ہے. یہ دو نور کی نہریں ہیں. اور اگر قیامت تک یہ دو نہریں ہیں. آپ قیامت تک اگر آپ روحانی فیض، ہدایت، رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ کائنات میں ہادی اور پیشوا ہیں. یا